رکوع کربلا اور تربیتی قصد ظہور کے سلسلے سے جاری ہے۔ شب تعصبہ ہے، آج 8 محرم گزر گئی۔ وہ فرصت، وہ لمحات اور وہ موقع جو پروردگار نے ہمیں دیا تھا، آہستہ آہستہ ظاہر وہ وقت اپنے اختتام کو لے۔ بظاہر ہم 8 ربیع الاول تک ایام رضا اور عزاداری میں مصروف رہتے ہیں اور رہنا چاہیے، لیکن یہ جو 10 راتیں ہیں اور یہ جو 10 دن ہیں، ان کی خصوصیت اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اس سورہ کا آخری حصہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، یہ جو آخری ہے میری جنت میں داخل ہو۔ یہ آخری حصہ ہے سورہ فجر کا، اور میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ سورہ یا سورۃ الفجر ہے، وہاں سورۃ الحسین ہے، اور یہ سورہ فجر بھی اس کے پہلے لفظ کی وجہ سے ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہی والفجر سے ہے، اور والفجر کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم کھا رہا ہے پروردگار فجر کی قسم اور لیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ جو روایات میں نقل ہوا ہے، بہت ساری اس کی تعبیریں ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے 10 راتیں اور ہوگا وہ بھی ہے، عشرہ کاملہ جو ذی الحجہ کا ہے وہ بھی ہے، اور ایک جو تعبیہ ہے وہ یہی 10 راتیں ہیں۔ خود کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے 10 راتیں جو گزاری، لیال عشر، 10 راتیں، اور قسم کھائی ہے خدا نے۔ جب پروردگار قسم کھاتا ہے تو اپنے کلام میں آ کر پروردگار قسم کے ذریعے سے تاکید لاتا ہے، تو ظاہر ہے سننے والے اور پڑھنے والوں کے لیے مہم ہے کہ وہ پہچانے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تو خاص بات ہے جو پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ کیا وجہ قرآن میں اس نے قسمیں کھائی ہیں، اور انہی ایک تو اس کا اپنا قسم کھانا، دوسرے وہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہو، والفجر کی قسم کھائی، والعصر کی قسم کھائی، واللیل کی قسم کھائی، والشمس کی قسم کھائی۔ یہ ساری جو قسمیں کھاتا ہے یہ خود بتا رہا ہے نا کہ جس چیز کی خدا قسم کھا رہا ہے شاید تمہاری نگاہ میں اس کی اہمیت نہ ہو، لیکن ہماری نگاہ میں یہ آیتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے۔ اسی طریقے سے یہ خاص بہت سارے اوقات کی قسمیں قرآن میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، فجر کے وقت کی بھی قسم ہے، چاشت کے وقت کی بھی قسم ہے، رات کی بھی قسم ہے، دن کی بھی قسم ہے، لیکن 10 مکمل راتوں کی قسم۔ ظاہر علم الہی میں قرآن تو پیغمبر پر ابھی نازل ہوا ہے، تو پیغمبر کے لیے بھی قرآن نیا نہیں ہے، ہمارے لیے نیا ہے۔ جن کے لیے نازل کیا ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر خدا کے علم میں کب سے ہے، اور علم پیغمبر میں بھی جب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لیال عشر کی قسم موجود ہے۔ اب لوح محفوظ کی تاریخ کیا ہے، کب سے ہے، وہ اتنا تو معلوم ہے کہ جناب عالم کے بعد کا نہیں ہے، اتنا طے ہے، انسان کی عالم کی خلقت کے بعد کا نہیں ہے لوح محفوظ۔ اور لوح محفوظ سے بھی جو تصور آتا ہے وہ تختی وستی نہیں لگی ہوئی، اوپر تو تختی لگی ہوئی ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے تعبیرات ہیں۔ لوح محفوظ کی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ لوح محفوظ یعنی علم الہی، آپ کو علم الہی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ علم الہی قدیم ہے، علم الہی قدیم ہے، جیسے پروردگار نے خود انسان کے لیے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا زمانہ انسان میں وہ نہیں گزرا
لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں تھا. کیا انسان کو زمانہ نہیں گزرا کہ قابل ذکر نہیں تھا؟ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کو کیا جب مولا سے پوچھا گیا کہ یہ جو لم یکن شیئا مذکورا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان پر وہ وقت نہیں گزرا هل اتی علی الانسان حین من الدہر، زمانوں میں سے ایک زمانہ، زمانوں میں سے ایک زمانہ نہیں گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا. یہ انسان اور الانسان ہے، قرآن ہے الانسان کہہ رہا ہے هل اتی علی الانسان، سب انسانوں کی گفتگو ہے. لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں تھا. امام کی خدمت میں سوال ہوا، اس سے پہلے امام کے جواب کو بیان کروں، آپ بتائیے آپ اور میری جو آنے والی پشتوں میں جو نسلیں ہیں وہ قابل ذکر ہیں؟ جو ابھی آئیں گی، یعنی ایک جو جوان بچہ بیٹھا ہے، اس کی جو نسلیں بولتے اور پڑھ بولتے کہاں قابل ذکر ہیں؟ امام علیہ السلام سے سوال ہوا یہ کون سا زمانہ ہے؟ امام نے فرمایا یہ وہ زمانہ ہے جو خلقت کے بعد کا زمانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خلقت سے پہلے بھی کچھ ہے. اس کا مطلب خلقت، اس کو امام نے بیان بھی کیا اور کیا خوبصورت بات ہے. امام نے کہا یہ جو لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر نہیں تھا انسان، یہ وہ زمانہ ہے جو خلقت کے بعد کا زمانہ ہے، جبکہ علم الہی میں یہ موجود تھا. کون؟ ہر انسان. ہر انسان کا مطلب ہے ہر انسان، یعنی آپ اور ہم جس کو پروردگار نے وجود دیا ہے وہ علم الہی میں موجود ہے. اور پھر جب علم الہی سے منزل خلقت پہ آئے گا، جب منزل خلقت پہ آئے گا تب معبود کی نظر میں قابل ذکر ہوگا. اور جب معبود کی نظر میں خلقت کے بعد قابل ذکر ہوگا، وہ علم الہی کی جہت سے پہلے ہی سے علم الہی میں مذکور ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ قابل ذکر نہیں ہو علم الہی میں اور قابل ذکر بنے خلقت کے میدان میں، ممکن ہی نہیں ہے، ممنوع ہے عقلاً. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، جس طرح ہم توجہ سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اور میں جو پروردگار کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ وہ مرحلہ ہے جو خلقت کے بعد کا مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پروردگار نے ہمیں مذکور نہ رکھا ہوتا تو خلقت کا مرحلہ ہی شروع نہیں ہوتا. پہلے وہ ہمارا ذاکر ہے، ہم مذکور ہیں. خلقت کے مرحلے میں آ کے ہم سے کہتا ہے کہ میں ذاکر ہوں، تم مذکور ہو، اور وہی کہتا ہے کہ اب تم ذکر کر کے ذاکر بنو تاکہ میں مذکور ہوں. بہت عجیب و غریب ہے یہ بحث اپنی جگہ. میں عرض کر کیا کر رہا تھا کہ لیالی نشر، اگر آپ اس علم الہی میں آ جائیں یہ لیالی العشر، اور اس کا مصداق کیا ہے؟ کربلا کی یہ 10 راتیں، کربلا کی یہ 10 راتیں جو 8ویں رات ہے ایک علم الہی میں موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ علم الہی میں قتل امام حسین بھی موجود ہے اور امام نے بیان کیا ہے. جب نکل رہے ہیں تب بیان کیا ہے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ وہ مجھے قتیل دیکھے. وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، میری مستورات کو اسیر دیکھے. اب کچھ نظر آ رہا ہے، نص سے سمجھ میں آ رہا ہے، مشکل سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو مطلب پروردگار قتیل دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو دیکھنا چاہتا ہے، امام کا قول ہے. ہمارے ذہنوں پہ یہ کیوں بات ہے؟ ہمیں کیوں یہ مرحلہ مشکل سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ عجیب بات ہے، کارخانے قدرت کی سب سے عظیم مخلوق حسین ابن علی، صنعت پروردگار کا سب سے اعلیٰ شاہکار حسین ابن علی، خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے انہیں؟ قتیل.
ہمارے لیے تو یہ مشکل اور مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے. ہمارے تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ مشکل ہے مصیبت ہے وہ لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروردگار اور امام حسین کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کے ذہنوں میں وہ تصور آئے کہ پروردگار تو چاہتا ہے امام حسین قتل ہو وہ بھی اس صورت میں جس صورت میں ہوئے لیکن چاہتا ہے ورنہ لائیے دلیل کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ مشیت پروردگار کیا ہے کہ میں قتیل مجھے قتیل دیکھے یرانی قتیلا اور یراہن سبایا اور اس سے اگلی منزل ہے جو سخت ترین منزل ہے نا مشکل وغیرہ. تو اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت امتحان الہی اور مصیبت کو ہم برا سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک مشکل اور مصیبت جو ہوتی ہے وہ واقعہ وہ جو اردو کی مصیبت ہے. فتنہ وہ جیسے فتنہ اردو کا فتنہ جبکہ عربی میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فتنے کا معنی کیا ہے؟ آزمائش. اب بتائیے میں اور آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ وہی حسین ابن علی تو جناب زینب اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اشاء یرانی قتیلا و یرہن سبایا. 11 محرم کو اس کا جواب جناب زینب نے جواب دیا. 11 محرم کو دیا نہیں دیا جب ابن زیاد کے سامنے آئی ہیں. ابن زیاد کے آگے ابن زیاد نے کیا حربہ استعمال کیا؟ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں سنت الہی کو کیسا پایا؟ وہ سمجھ رہا تھا کوئی اس کے کان میں پڑا ہوا تھا کہ حسین خود کو کہہ کے گئے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے قتیل اللہ دیکھنا چاہتا ہے اسیر. تو یہاں اعتقادی حملہ کرو یہاں کلامی حملہ کرو. ظاہر ہے جناب زینب سے پوچھوں گا یہ تھوڑی پوچھوں گا کہ تمہارے بھائی یہ کہہ کے چلے. میں تو جناب زینب سے پوچھوں گا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا تھا کہ جناب زینب شروع ہو جائیں گی معاذ اللہ مشکلات کا بیان اور قتل کا بیان اسیری کا بیان سارا بیان کریں گے. جناب زینب ہے اور توجہ طلب گفتگو ہے مصائب کی منزل نہیں ہے اس لیے ذرا اس کو تحلیل کریں. جناب زینب کی اس کیفیت کو ذرا محسوس کریں. 11 محرم ہے اور پہلے حاکم کا سامنا ہے جس نے فوجیں بھیجی ہیں کربلا میں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ملعون ہے کہ جس کو ایک یہودیہ نے پالا ہے. اس کی ماں یہودی ہے. کل بیان کیا کہ اس کی ماں یہودی ہے اور ایسا چالاک ہوشیار تو کہہ ہی نہیں سکتے اس کو. اتنا چالاک اسی زمین میں آ کے پوری کربلا کو یزید کو بچا کے پوری کربلا کا قتل اور اسارت خدا کے ذمہ ڈالنا چاہ رہا ہے. یہی ہے نا مقصد اس کا. یہ ساری کربلا کا جو ظلم ہے وہ کس کے ذمہ ڈال دے؟ یہ جبھی تو کہہ رہا ہے اللہ کو کیسا پایا. ہم صاف ہو جائیں بس اللہ کے اوپر ظلم کو ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. یہ بہت زیادہ بڑا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں ہم نے حسین کے بھائیوں کو ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہم نے حسین کی مستورات کو اسیر کر لیا ہم نے کربلا کا میدان فتح کر لیا. اگر یہ سب کر لیا تو یہ پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی ہے نا جبھی تو یہ چاہ رہے ہیں. کل بھی میں نے گزارش کی کہ کیا کر رہے ہیں یزید وہ جس کی ماں عیسائی اور یہ ابن زیاد جس کی ماں یہودی. کل میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. اور ویسے بھی نئے لوگوں کے لیے ایک لائن خالی کہہ دوں. اب بتا نا یہودی اور عیسائی جناب جو یزید کے لیے ماں معین کی گئی ہے وہ عیسائی ہے. کیسا پالا ہے اس نے؟ کل میں نے بتا دی کیسا پالا ہے. 50 سال کی ساری محنتوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ یزید جیسا حاکم احمق ترین انسان اور ابن زیاد کو ذرا دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں کی پالنے والیوں سے.
زیاد کو چلا رہا ہے، جبکہ برعکس ہے ابن زیاد یزید کو چلا رہا ہے. سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور تاریخی اعتبار سے دیکھیں، فیصلوں کے اعتبار سے دیکھیں، اگر یزید کو ابن زیاد نہ چلا رہا ہو تو یہ ابن زیاد کو یہ یزید بصرے سے اٹھا کے یہاں کیوں بھیجے کوفہ؟ اسے پتا اس کے علاوہ آدمی ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. کیوں؟ یہودی پالنے والی ہے، یہودیہ ہے جس نے پالا ہے اس کو. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ یزید بھی اور یہ ابن زیاد بھی اب خود کو بچانا چاہتے ہیں. اس میں سے ایک حربہ کیا ہے؟ اعتقادی حملہ. دلیل کیا دے دے گا اگر آپ کہیں؟ وہ کہہ دے گا تمہارے بھائی نے بتا دیا کہ نہیں سکا، کیونکہ اس کے مطلب کا جواب نہیں ملا. کہہ رہا ہے کہ بی بی سے کہتا ہے کہ کیسا پایا اللہ کو؟ بی بی نے پورے عرفان اور امامت کو ایک جملے میں جمع کر کے امام حسین کے اس قول کا جواب دیا کہ ما رأیت الا جمیلا. سوچے ذرا، اس کو جمیل کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، آپ اور ہم نہیں سمجھ رہے اس کو جمیل، کیونکہ ہم نے، میں نے گزارش کی نا روزانہ تقریباً آپ کی خدمت میں کہ ہم نے کربلا کا سیاہ صفحہ دیکھا ہے خالی، کہ وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. ظلم، بربریت، جور، یہی قاتل، اسارت، اس کے بھی یہی جنبہ دیکھا، یہی رخ دیکھا ہے خالی. بھگوان شہید مطالعہ کے دوبارہ اللہ دوران مجھے شہید مطالعہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ بیان کیا ہے جو یزید نے کیا ہے. وہ جو کربلا کا پر رونق اور پر نور صفحہ ہے جو امام حسین نے لکھا ہے وہ بیان نہیں ہوا. یہی جو جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا. اللہ اکبر. سوچیں، علامہ جواد عمری جیسے لوگ فرماتے ہیں پورا عرفان، پورا ہر جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبودیت جو اصطلاحات ہیں سب کو سمو دیا ہے ایک جملے میں جناب زینب. جمال مصیبتوں میں ایک گن سکتے ہیں، مصیبتوں کو گن سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ فریکوینسی فرق کر رہی ہے، معرفت تبدیل ہے، چینل تبدیل ہے، دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. معلوم ہے اگلی ایک مثال کو آپ کو، مصیبت کی اپنی جگہ ہے. جب آئی ہیں مقتل میں، حال انت اخی والی جو مقتل کا جملہ ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے. نیزوں کو ہٹایا، تلواروں کو ہٹایا، امام علیہ السلام کی جسد مبارک. کون کس کا جسد ہے؟ یہ کس کا جسد ہے؟ انور ہے. مولا حسین کربلا کا مرقع، پنجتن کا نتیجہ، سفینہ نجات اور الی آخر. اس ذات کا وہ جو کہہ کے چلا ہے کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، قتیل ہو چکے ہیں. معلوم ہے جو گریہ کیا، جو وہ سب اپنی جگہ، اور اس کا اپنا ایک راز ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جسد انور کے نیچے ہاتھ ڈالے، جناب زینب لاش کو ذرا سا بلند کیا اور فرماتے ہیں بار الہ اس قلیل کو ہم سے قبول کریں. سوچنے کا مرحلہ نہیں ہے، دقت کا مرحلہ نہیں ہے. کس کا بدن مبارک ہے؟ اور خود جناب زینب کون ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی توحید اخلص ہے، خالص بھی نہیں. یہ اس منزل پر ہے توحید کے کہ کچھ کر لیں ان کی طرف سے یہی سننے کو ملے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ایک خاص عنصر ہے. یہ جو ہم تھوڑا بہت خیر اللہ کی توفیق سے ہم سے ہو جاتا ہے نا، عام طور پر ہم تھوڑا تھوڑا خیر تو سبھی کر دیتے ہیں، پھر اللہ کو اپنا مخلوق سمجھ لیتے ہیں. تھوڑا سا خیر کسی سے صادر ہو گیا اور پھر وہ خدا کو یا امام حسین کو اپنا مخلوق سمجھ لیتے ہیں. باقاعدہ شعر میں بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے گا، نثر میں مل جائے گا کہ بارے اللہ اب میں نے تو اپنا کام کر لیا، اب تیری باری ہے. بس سبحان اللہ. یعنی آپ خود
خدا کو یا مولا کو حجت کو آپ مکروہ سمجھے، اپنا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ امام سے اور ولی سے دور ہونے کے عوامل میں ایک مسئلہ، مہم ترین مسئلہ یہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب انسان اس منزل پہ آتا ہے کہ کوئی خیر اس سے صادر ہو اور اس کے ذہن میں کچھ آئے، کہے گا کوئی نہیں، لاشعور میں تو ہوگا اس کے، اپنے آپ سے یا کسی ساتھی سے تو وہ ادھر ادھر کر سکتا ہے، کہ خدا سے بھی معاملہ صحیح کر سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں اصطلاح اخلاق میں عجب۔ تکبر تو بہت سنا ہے نا آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجب، خود پسندی۔ اور ظاہر ہے اس کے نتائج کیا ہونا چاہیے جب انسان خود کو پسند کرنے لگے؟ جو انسان خود کو پسند کرے گا خود بخود ولی خدا سے دور ہو جائے گا۔ خود پسندی آئی اور ولی خدا سے دور ہوئے، اور خصوصاً اس میں یہ والا مسئلہ میکسیمم ہے نا، انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے جب کوئی نیکی کرے اس کے ذہن میں نیکی کر کے، روایات میں نیکی کر کے اگر خوش ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا، جب برائی کر کے اگر تمہارے دل میں کوئی سنگینی آ رہی ہے تو شکر ادا کرو۔ کیا ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے کہ برائی کرے جاؤ پتہ نہ چلے انسانی برائی پہ خوش ہو رہا ہو، کیونکہ نفس کا انسان کی وہ مرحلہ آتا ہے کہ برائی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کر کے خوش ہونا اپنی جگہ، لیکن ذہن میں یہ آئے کہاں ہے کربلا میں، دکھائیں کچھ ایک مرحلے پہ کربلا کے جو کیریکٹرز ہیں، خصوصاً جوان کیریکٹرز جو ہیں، ان پر ڈیٹیل سے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سپاہی ہے، کرنا چاہتا ہوتا نہیں ہے، آگے کیسے بڑھے۔ میں آپ کو یہاں نوید دوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے خیمے میں کچھ ہو گئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، غلط ہے یہ تصور آپ کا۔ امام حسین علیہ السلام کی قسم غلط ہے وہ یہ تصور رکھے کہ کچھ ایسا ہو کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، یہ صحیح تصور نہیں ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ مولا کے لشکر میں ہیں، خدا نہ خواستہ نکال نہ دیے جائیں۔ اب اس نظریے کے ساتھ آپ زندگی گزارے کہ میں مولا کے لشکر میں شامل ہوں، خود بخود موٹیویٹ ہوں گے آپ، وہ نہ ہو کہ نکال دیا کرو۔ ایک دوسرا کربلا میں کیا ہو رہا ہے، سارے اصحاب آپس میں ایک دوسرے میں جو سبقت لے جانا چاہ رہے، روایت میں مختلف میں سنا ہے نا آپ نے، ہر ساتھی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ساتھی پر سبقت لے جائے، تو یہ مسابقہ برا ہے، یہ سبقت لے جانا برا ہے۔ یہ سبقت لے جانا اگر برا ہوتا وہ بھی ممکن ہے ان سے صادر ہو جائے کربلا کی فوج سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسابقہ، ہر مقابلہ برا تھوڑی ہوتا ہے۔ سبقت دو قسم کے مقابلوں میں دو قسم سے سبقت لے سکتا ہے نا آدمی۔ دو لوگ اگر دوڑ رہے ہیں، اب یہ دو الگ لوگ ہیں، یہ دو الگ لوگ ہیں، ان کا الگ پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا الگ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن دونوں کا ایک پوائنٹ آف ویو جہاں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ چاروں آدمی کیا چاہتے ہیں؟ جیتنا۔ چاروں آدمی چاہتے ہیں کہ اس مقابلے کو جیتے۔ یہ جو دو ہیں اس طرف والے اور یہ دو ہیں، فرق کہاں کرتے ہیں؟ یہ جو دوڑ رہے ہیں دو، اس میں دونوں چاہتے ہیں جیتے، لیکن ایک کیا کرتا ہے دوسرے کو ہرانے کے لیے رستے میں کونی مارتا ہے اور گرا کے جیت جاتا ہے۔ یہ بھی جیت گیا، یہ قابل قبول ہے، یہ جیت۔ دوسرا والا جو جیت رہا ہے اس میں دونوں نے پوری اپنی جو استعداد ہے، اپنی جو صلاحیت ہے، خدا نے جو اپنا جو پوٹینشل دیا ہے اس کو استعمال کر کے دونوں میں سے کوئی ایک آگے نکل گیا اور ایک پیچھے رہے گا ہی ظاہر ہے۔ یہ والی چیز مثبت ہے منفی ہے؟ کربلا کے میدان میں یہ والی جنگ ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ تو ایک مسئلہ کیا ہے کہ میں خیمہ صاحب زمان میں ہوں، اب جب اتنے بہت سارے لوگ ہیں تو اس میں مقابلہ بھی ہوگا، تو یہ نہ کرو کہ دوسرے جو ساتھی ہے اور مولا کا جو ہے سپاہی ہے اس کو کونی مار کے آگے نکلنے کی کوشش کروں۔ اب یہ کونی
کون ایمان میں سب کچھ ہے، کون ایمان میں سب کچھ ہے، لیکن اگر اپنی استعداد اور صلاحیت کو استعمال کر کر آگے نکلے تو ظاہر اس خیمے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں لیکن جو سب سے آگے نکلیں گے وہ تعداد کتنی ہے؟ 3-1. آپ نے وہاں پہنچا دیا اپنے آپ کو، یہاں پہنچانا ہے. محرم سکھاتا یہی ہے کہ 72 کی تعداد کو 313 میں تبدیل کرو. اس وقت حجت خدا کی تعداد اگر 72 تھی تو آج حجت خدا کو 313 چاہیے، اور اس میں مقابلہ ہے باقاعدہ، اس کے اندر مقابلہ ہے جو آپ نے جیتنا ہے باقاعدہ. اپنے آپ کو محسوس کریں گے آپ مقابلے میں، جو جس شعبے میں ہے اس میں بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، اس میں اس کو جیتنا ہے. ایسا نہیں ہے ایک کوچی جو ہے وہ مقابلے میں شامل نہیں ہے، یا کوئی پروگرامر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، کوئی نہیں بچتا ہے اس مقابلے سے. لیکن جیتنا کیا ہے؟ اس طریقے سے جیتنا کہ میری ذمہ داری ہے کہ ایکسپرٹس میں چلا جاؤں، 313 میں چلا جاؤں. وہ بھی کافی ہے، کافی ہے 313 میں چل جائیں، یا اس میں بھی پھر مسابقہ کا مقابلہ ہے. روایات نے نہ بیان کیا ہو، عقل کہتی ہے اس کو، فطرت کہتی ہے اس کو کہ کوشش کرو کہ کم از کم ان 313 کے ٹاپ 10 میں آ جاؤ، اور پھر ٹاپ 10 میں کوشش کرو ٹاپ 3 میں آ جاؤ، اور ٹاپ 3 میں. اچھا یہ بتائیے بالکل اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، اگر آپ کو اجازت نہیں بول لیں گی پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خالی لفظی ہے، خطابت ہے، خطابت تو خیر میں کرتا ہی نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ پاسبل ہے کہ آپ ٹاپ ہو جائے؟ بتائیے. میں پہلے ہمیشہ کہتا ہوں یہ تو گردہ دلانا ہو گیا تھا، کھانے میں اقرار کرنا، یہ تو اور خود کو بسانا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو اب اس کے بعد اقرار نہیں کریں گے. تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ جواب ہے کہ اقرار نہیں کریں گے. نہ ہی سر فطرت کا سر تو ہلے گا. انکار نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ نے آپ کو اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ آپ ٹاپ 1 ہو جائیں 313 کے، لیکن پھر وہ اس مسابقے کے تمام لزوم کو ادا کرنا ہوگا. اس طرح کی زندگی نہیں گزرے گی جس طرح گزر رہی ہے ابھی. ذمہ داری کو پہلے مرحلے پہ سمجھنا ہوگا، اور ذمہ داری کو سمجھ کے پھر ادا کرنا ہوگا. 50 پروجیکٹ بناتے ہیں بیٹھ کے، جب جمع ہوتے ہیں بالکل ویسی جیسے وہ جمع ہوتے تھے وہاں سلیمان صورت خزائی جیسے لوگ، بس مولا حسین آ جائے تو بس یہ کر لیں گے. اس کے بعد جب فائنل ہوتا تھا کہ چلو آؤ کریں، تو ایک روپیہ جاتا تھا میرے بہن کی شادی ہے، دوسرا جاتا تھا مجھے تو کام پہ جانا ہے، تیسرا جاتا تھا میرے جو فرار مریض ہے میرے گھر میں. ایسے ساری ڈیوٹیاں ہی ادا کرنی، ایسا نہیں ہے اب سب چھوڑ کے یہی شروع کر دیں. لیکن ایگزیکیوشن میں واقعاً جو ہم قول دیتے ہیں، جو ہم تفکر کرتے ہیں، ایگزیکیوشن میں بھی وہی کیفیت ہے. تو کہاں رکاوٹ آ رہی ہے؟ ایگزیکیوشن میں آگے کہاں مشکل آتی ہے؟ اصل میں ایگزیکیوشن میں آگے جو بس میں تمام کروں، ایگزیکیوشن میں جو مشکل آتی ہے وہ یہاں آتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، بیسکلی پرابلم شاید یہ ہے کہ جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں نا یہ ضرور کا حصہ نہیں ہے، کچھ اور کرنا ہے. روٹین میں جو کر رہے ہیں نا، زندگی میں جو ذمہ داریاں ہیں، نہیں ضرور کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، وہ کچھ اور ہے جو کرنا ہوگا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. جو آپ کر رہے ہیں اسی کو لے جائیے میکسیمم پر، اور ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہی کہ ہم نے اس ریس میں جیتنا ہے اور دھکا دیے بغیر جیتنا ہے. پھر آپ دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات اس وقت نہیں تھی، فقط آج بھی موجود ہے. آپ صاحب العصر سے تمسک کیجئے، پھر دیکھیے وہ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں اسی چیزوں میں. کربلا میں یہی سکھاتی ہے، اور یہ ہر ایک کا امتحان ہے. حجت تمام ہو جاتی ہے جب سن لے آدمی، اسی طریقے سے حجت تمام ہو جاتی ہے جب آدمی خود کہہ دے. دونوں سننا ہو یا کہا ہو، پتہ چل گیا کافی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں نہیں کہہ سکتا کوئی بھی مجھے پتہ نہیں چلا. حجت تمام ہو چکی ہے، ویسے بھی بس میں نے تمام کیا.
آج سارا دن آپ کو کربلا میں جتنے لوگ ہیں اس میں یہی ہوا نہیں ہوا. دو لشکر تقسیم ہوئے، ایک اصحاب کا اور ایک بنی ہاشم کا. اصحاب میں کون نکلا سب سے آگے؟ میں مقابلہ نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے حق ہے کہ مقابلہ کرے. میں طے کروں کہ کون آگے نکلا. علم کس کے بعد ہے؟ اصحاب کا. کیوں؟ امامت صرف اس لیے علم دے رہی ہے کہ یہ امام حسین کے حبیب ہیں فقط، یا اہل ہیں اس علم کے؟ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. پروردگار خوب جانتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو کہاں رکھے. وہاں علم دیا کس کو؟ جناب حبیب کو. یہاں علم کس کے پاس آیا؟ اس لیے کہ امام